بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ تحریم کے بعد اگلی سورت سورہ ملک ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک 30 آیات پر مشتمل ایسی سورت ہے کہ اس سے بڑھ کر عذاب قبر سے نجات دینے والی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے تو قبر میں یہ اس بندے پر ایسے آ کر اپنے پر بچھائے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ اس صورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے، مغرب کے بعد، یعنی رات کا وقت جب بھی شروع ہو جاتا تو اس کے بعد سونے سے پہلے اس کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ جتنے بھی اعمال رات کے ہیں تو اس میں مغرب ہو جانے کے بعد سے ان کو کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، قد جاءکم النذیر، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ڈرانے والا آ گیا۔ اس نذیر کے بارے میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ سے اور ان کے انجام سے اور قیامت سے، حشر نشر سے ڈراتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نذیر سے مراد یہاں بڑھاپا ہے، کہ انسان کو شروع میں زندگی میں بچپن میں اس کی کھیل کود ہوتی ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے۔ جوانی انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، چاہنے کے باوجود وہ جوانی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ یہ اسی کی نعمت ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، سارے جتن کر لینے کے باوجود آدمی اس جوانی کو نہیں روک پاتا۔ پھر بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک اثر بالوں کی سفیدی ہے۔ تو جب بالوں میں سفیدی آ جائے، چاندی آ جائے، اس وقت آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب عمر کے آخری کیارے کو پانی لگ چکا ہے۔ یعنی کھیت میں جب آخری حصہ جو ہے اس کو سینچائی ہوتی ہے، اس کی پانی لگتا ہے، تو مطلب ہوتا ہے کہ اب کام پورا ہونے والا ہے۔ اب یہ کتنی دیر چلتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کی زندگی کا آخری فیز شروع ہو چکا۔ اس لیے انسان کو پھر اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر تمہارا پانی جو زمین سے نیچے پانی کھینچتے ہو، اگر اللہ اس کو گہرا کرتے ہیں، یعنی اور گہرے سے گہرا کرتے ہیں، تو کون ہے جو تمہارے پاس یہ تمہارا پانی لے کر آئے؟ ایک صاحب نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، تو فوراً اس کی آنکھوں کا پانی کھنچ گیا۔ آنکھوں کے اندر جو بینائی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ لی، اور گویا کہ اس کو یہ پیغام دیا کہ زمین کا پانی تو لانا دور کی بات ہے، تو اپنی آنکھوں کا پانی واپس لیا۔ اس لیے قرآن پاک کی، احادیث کی، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سن کر آدمی کو ایسی بڑھ نہیں مارنی چاہیے جس سے اللہ کا غصہ متوجہ ہو جائے۔ اگلی سورہ سورہ نون ہے، جو نون والقلم، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جس کا باغ تھا یا جس کی کھیتی ہوتی تھی، اور اس نے یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ آمدن 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ دوبارہ اسی باغ پر لگا دیتا تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں غریبوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دے دیا کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہوا تو اس کی اولاد آئی، تو بسا اوقات اولاد جو ہے وہ چونکہ جوانی کے اس حصے میں ہوتی ہے جہاں سے ابھی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور باپ اس کنارے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں زندگی کے تجربات کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ باپ ہمارا بیوقوف ہے، بیوقوف تھا، اتنا کام ہو سکتا تھا، اتنی بچت ہو سکتی تھی، اس نے کی نہیں آج تک۔ تو ان لوگوں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا، انہوں نے کہا کہ باپ ہمارا بیوقوف تھا جو سارا مال دائیں بائیں دے دیتا تھا، فقیر مسکین یتیم آتے تھے اور ان کو لٹا دیا کرتا تھا۔ ہم ایسا کریں گے کہ راتوں رات اپنی کھیتی اٹھانے جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی،
اور اٹھا کر ہم اپنے گھر لے آئیں گے، اس کے بعد کوئی فقیر آئے گا تھوڑا بہت اس کو دے دیں گے، ورنہ باقی دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چپ کے راتوں رات نکلے، جب وہاں پہنچے اپنے باغ پر تو باغ سارا بجلی سے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اب یہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ لیکن پھر ان میں سے جو درمیانہ تھا اس نے یہ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، راستہ نہیں بھولے، یہ باغ ہمارا ہی ہے، ہم اپنے باپ کا راستہ بھول گئے تھے۔ باغ کا راستہ تو نہیں بھولے لیکن باپ کا راستہ بھول گئے تھے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس باغ کی آمدن جو ہے وہ ایسے ہی تقسیم ہوتی رہے جیسے کہ ہمارے باپ کی زندگی میں ہوتی تھی۔ آئندہ سے ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ ہم اسی ترتیب کو جاری کریں گے جو ہمارے باپ نے کی تھی۔ تو یہ بعض دفعہ آدمی یہ سوچتا ہے، اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے، بعض دفعہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں غریبوں کو، محتاجوں کو، ضعیفوں کو کچھ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے واسطے سے اس کو مل رہا ہوتا ہے، اس کا رزق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیچ میں دے دیتے ہیں کہ چل تو بھی لے جا۔ اب جب انہوں نے غریبوں کو دینے کی نیت بدلی ہے بس، تو بری نیت کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کے اس کے اوپر، کردار پر۔ نیت صرف بدلی ہے کہ ہم نے مسکینوں کو کچھ نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینی، صدقات نہیں دینے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تو بعض دفعہ آدمی اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہماری قوت، ہماری صلاحیت جو ہے یہ پیسہ کھینچ کے لاتی ہے، نہیں، یہ تو اللہ نے کمزوروں کا، محتاجوں کا، ضعیفوں کا رزق تمہارے پاس لگا رکھا ہوتا ہے، اور تمہیں بھی اس کے بہانے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا ہے۔ اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں، انسان کو کسی فخر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی سورہ سورہ حاقہ ہے، جو حاقہ کا مطلب ہے قیامت کا یہاں بیان ہے، اور قرآن پاک میں کئی انداز سے اس کو سورۃ قیامت کے منظر کو اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا یہاں بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں نامہ اعمال کا تذکرہ ہے کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ تو مزے میں ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ بیچارہ جتنا افسوس ہو سکتا ہے کسی بات پر، اس کو اتنا افسوس ہوگا اس دن کہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں کیوں ملا، میں نے دنیا کی زندگی میں مجھے اللہ نے موقع دیا تھا تو میں نے اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھا لیا، میں نے اپنی توبہ کر کے اپنی زندگی کا رخ سیدھا کیوں نہ کر لیا کہ آج مجھے اتنی حسرت، اتنا افسوس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلی سورہ معارج ہے جس کی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں، اس میں بھی قیامت کا منظر ہے، لیکن قیامت کا منظر کا ایک خاص پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ قیامت میں نفسا نفسی ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یعنی گناہگار آدمی یہ چاہے گا اس دن کہ آج میری عذاب سے جان چھوٹ جائے، چاہے میری جگہ میرے بیٹوں کو پکڑ کے ذبح کر دیا جائے، وبنیہ وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو لے لیا جائے، میری بھائی کو لے لیا جائے، میرے دوستوں کو، کسی کو بھی لو، مجھے چھوڑ دو۔ یعنی یہ نفسا نفسی، یعنی اتنا سخت عذاب ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی خود غرض ہو جائے گا، نہیں، بلکہ عذاب کی شدت کچھ ایسی ہوگی کہ اس کی پہنچ سے باہر ہوگی، اس کی سوچ سے باہر ہوگی۔ اگلی سورہ نوح ہے جس کے 28 آیات اور 2 رکوع ہیں، اس میں نوح علیہ السلام کا اللہ نے ایک واقعہ بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی ہے، بالآخر قوم نہیں مانی، 80 یا 83 بندے مسلمان ہوئے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو دین کا کام کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن کچھ ایسے بھی نبی آئیں گے جن کے ساتھ اتنی قلیل امت، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ سب اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اللہ کے ہاں رزلٹ، نتیجہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کتنی آؤٹ پٹ لائے ہیں دین کے کام میں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی محنت میرے بتائے ہوئے طریقے اور اخلاص پر مبنی تھی کہ نہیں تھی۔ بس اتباع سنت ہو، اخلاص ہو، تو آدمی کی محنت قبول ہی قبول ہے، چاہے وہ دنیا میں کوئی رنگ لائے یا نہ لائے۔ اگلی سورہ جن ہے جس کی 28 آیات 2 رکوع ہیں، جس میں جنات کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کی آپس کی گفتگو سے کچھ چیزیں اچک لیا کرتے تھے، پھر اسے آ کر اپنے دوستوں کو، کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، وہ لوگوں میں پیش گوئیاں پریڈکشن کر کے اس کو بیان کر دیتے تھے، جس سے ان کی بھی گڈی چڑھ جاتی تھی
اور لوگوں کا جنات پر ایک اعتماد بھی تھا. تو اس کا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اللہ نے جنات پر پابندی لگائی. اب کوئی جن اگر آسمان کی جانب بڑھتا تو اس کو شعلہ پڑتا، فرشتے اس کو مارتے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، اب ہمارے ساتھ یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے. پھر انہوں نے اس کے لیے اپنے لوگ چھوڑے، زمین میں پھر کے دیکھو تو ایک جگہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی وہ چیز ہو سکتی ہے جو آسمان سے آئی ہے اور اس کی آنے کے پروٹوکول میں، اس کی حفاظت میں ہمارے اوپر اتنی سخت پابندی لگ گئی ہے. پھر انہوں نے قرآن پاک سنا لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ واپس گئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. اسی سورہ مبارکہ میں جنات کے بارے میں کچھ حقائق اللہ نے واضح فرمائے ہیں. ایک حقیقت یہ واضح فرمائی ہے کہ جنات شروع میں انسان سے ڈرا کرتے تھے. جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو جنوں کو یہاں سے مار بھگایا فرشتوں نے دائیں بائیں کہ اب ایک ایمان خصوصی آنے والا اس کائنات کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا بلا ہوگی جس کے پیش نظر ہمیں بھی مار پڑ رہی ہے، تو وہ ڈرا کرتے تھے. لیکن پھر انسان نے ان سے ڈرنا شروع کر دیا، اس نے پناہ مانگنی شروع کر دی. کہیں اگر پڑاؤ کرتا جا کر سفر میں جنگل میں تو کہتا ہے اے جنات کے سردار ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا. تو کہنے لگے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں اور یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے تھے. پھر جب انسان نے ڈرنا شروع کیا تو انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا. اس لیے اب بھی جو ہے وہ صورتحال یہی ہے کہ جو آدمی ان سے نہیں ڈرتا اس کا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ سے جو ڈرتا ہے اور صحیح طریقے پر زندگی گزارتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. جو ان سے ڈرے گا اس کو یہ ڈرائیں گے، جو ان سے چھڑے گا اس کو چھیڑیں گے. تو یہ مخلوق اللہ کی جو ہے وہ جگہ جگہ پر ہے، گھروں میں ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتی ہے اور محلوں میں ہوتی ہے، جنگلوں میں بنوں میں ہوتی ہے. کچھ جو خبیث قسم کی ارواح ہیں وہ ناپاک جگہوں پر ہوتی ہیں، گندگی کی جگہوں پر ہوتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو کوئی جنات انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے درمیان اور ہمارے جسم کے درمیان اللہ پردہ حائل فرما دیتے ہیں، تو اس سے ستر بھی آدمی کا محفوظ رہتا ہے. آگے سورت جو ہے وہ مزمل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ رات کا قیام فرمایا کریں لیکن پھر کچھ نہ کچھ آرام بھی. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ رات بھر آپ مصلی پر کھڑے رہتے تھے. پھر اس صورت میں آگے قرآن پاک کو پڑھنے کی ترغیب ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ قرآن پڑھو جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہے اتنا قرآن پڑھو. یعنی یہ آخری درجہ ہے کہ جس سے بالکل نچلے درجے پر جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی ہے. اس لیے فرمایا کہ جیسے کلمہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کی بھی کوئی عمر کوئی وقت طے نہیں ہے. زندگی کے کسی حصے میں بھی کلام پاک سیکھ کر اس کو انسان پڑھ سکتا ہے. جس نے ناظرہ پڑھا ہو وہ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا تو پھر پڑھنے کی نیت ہو اور پڑھنا انسان سیکھنا اس کو شروع کر دے. اللہ کا کلام ہے، اس کی برکت ہی برکت ہے، یہ خود بخود انسان کو آتا چلا جاتا ہے. اگلی سورت سورہ مدثر ہے. اس صورت میں اللہ نے ظاہری اور باطنی طہارت پر زور دیا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب اپنے کپڑے پاک کیجئے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو اپنے پاس سے دور کر دیجئے. یعنی انسان کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا باطن اور دل بھی پاک ہونا چاہیے. تو دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے. دل کس سے ناپاک ہوتا ہے؟ برے عقائد سے، برے اخلاق سے. برے اخلاق کیا ہیں؟ برے خلق یہ ہے، تکبر ہے، آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دوسرے مسلمان کی حقارت ہے، خود پسندی ہے. ان اخلاق رذیلہ سے دل کو صاف کرنا یہ طہارت باطنی ہے. پھر اسی سورت مبارکہ میں ایک واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب نازل ہوا کہ جہنم پر اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے، تو عرب میں ایک پہلوان تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ ان میں سے 18 کو میں سنبھال لوں گا، ایک کو تم دیکھ لینا. حالانکہ یہ اس کی بے وقوفی تھی کہ ایک فرشتے میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہوتی ہے جتنی جنوں انس کی تمام ساری تعداد کو اگر آپ لگا لیں تو اتنی قوت اس میں نہیں جتنی ایک فرشتے کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہوتی ہے.
تو اس لیے وہ آدمی اگر یہ کہتا ہے تو وہ بیچارہ انتہا درجے کا احمق اور بے وقوف ہے، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانے والا ہے۔ فرمایا کہ اس کو ہم پکڑیں گے، جب پکڑیں گے تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ فرشتے کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ پھر اگلی سورہ قیامہ ہے جس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب شروع میں وہی نازل ہوتی تو آپ ساتھ ساتھ اس کو دہرانا شروع کرتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں بھول نہ جاؤ۔ لیکن اللہ کی جانب جو حکم آیا کہ میرے محبوب جب قرآن پاک آپ پر نازل ہو تو آپ اس کو سنا کریں، بس اس کے بعد اس کو یاد رکھانا، یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا، نہ صرف اس قرآن پاک کے ہم لفظ محفوظ کریں گے بلکہ اس کے معانی اور مطالب اور اس کے جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ بھی ہم اس کو کھول کر بیان کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک صرف جو ہے وہ لفظوں کا نام نہیں، لفظی ترجمہ صرف کافی نہیں ہے قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، بلکہ اس کے لیے بیان چاہیے۔ اور بیان کیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر ہی ہیں، اس میں قرآن پاک ہی کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔